میرے پیارے آقا کے پیروانوں، قاری صاحب میں جتنی خصوصیات تھی ان میں جو سب سے بڑی خاصیت تھی وہ یہ تھی کہ ان جیسا اخلاق میں نے نہیں دیکھا ہے، ان جیسا۔ اور میں آج آپ لوگوں کی موجودگی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے دو قریبی ساتھی، دونوں بہترین نعت خواں اور دونوں اپنی جوانی کی عمر میں جو دنیا سے رخصت ہوئے، ان دونوں میں آواز، انداز، نعت شریف پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں تو تھی ہی، لیکن ان دونوں کا اخلاق جو ہے باقی اور لوگوں سے ہم نے اعلیٰ ہی پایا ہے۔ چاہے وہ مرحوم سید احمد صاحب ہوں، چاہے وہ قاری ریاض الدین صاحب ہوں، ہم نے ان دونوں کے اخلاق کو اعلیٰ پایا ہے، اور یہ دونوں کا سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے۔ اور مفکر اسلام نے بھی یہی بات کہی، نعت خواں تو اور بھی مل جائیں گے، حافظ تو اور بھی آ جائیں گے، قاری تو اور بھی آ جائیں گے، لیکن ان جیسا اخلاق کہاں سے ہم لے کر آئیں گے، ان جیسا۔ اور مفکر اسلام نے باقاعدہ یہ بات بھی کہی، ایک ہی شخص میں یہ ساری چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جائیں یہ بھی بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل۔ آپ دیکھتے ہیں یہاں پر تھوڑی سی اگر آدمی کی پہچان بن جائے تو پھر مسافہ کرتے وقت بھی اس کی نظر چہرے پہ نہیں ہوتی ہے، آپ سے مسافہ کرے گا یوں دیکھ رہا ہوگا، یوں دیکھ رہا ہوگا، یعنی اکڑ آ جاتی ہے، تھوڑی سی پہچان بن جائے تو اکڑ آ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے قاری صاحب کو دیکھا، اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، چونکہ میں نے بہت سفر کیا ہے قاری صاحب کے ساتھ، تو میں آپ کو بتاؤں گا ان کی خصوصیت یہ تھی، مجھ سے پہلے نعت خوانی کے لیے وہ اسٹیج پر چلے جاتے تھے، اور ان کی نعت شریف کے درمیان میں پہنچتا تھا، اور پھر میں جب بیان کرتا تھا، عام طور پر ہم نے اپنے عام ساتھیوں کو بھی دیکھا، اناؤنسر کو بھی دیکھا، جن کو جمعہ 8 دن ہوا ہے نعت خواں بن کر یا مقرر بن کر، وہ بھی جب مین تقریر شروع ہو تو اٹھ کر چلے جاتے ہیں استنجا کرنے کے لیے، پی آر کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے۔ لیکن قاری صاحب کی عادت تھی، وہ پہلے آتے تھے اور آخر میں وہ اٹھ کر جایا کرتے تھے، یعنی صرف نعتیں سنا کر نکل لیا کہ میرا کام ہو گیا، نہیں، آخر تک بیٹھتے تھے۔ کبھی کبھی میں کہتا ابھی قاری صاحب آپ بہت پہلے آئے ہیں، ٹھنڈی بھی زیادہ ہے، آپ جائیں آرام کریں۔ وہ کہتے نہیں بھائی بیٹھ کر مجھے بیان بھی سننا ہے، بھائی بیٹھ کر میں سنوں گا، کوئی بات نہیں۔ میں قاری صاحب سے کہتا آپ کی وجہ سے مجھے جلدی ختم کرنا پڑے گا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، آپ اپنے اعتبار سے کریں۔ اور میں یہی بات آپ کو یہاں اور ایک بتا دوں، میں نے یہی عادت جو ہے سید امین القادری صاحب کے اندر بھی دیکھی ہے۔ میں اور سید صاحب جب ساتھ کئی پروگرام میں ہوتے ہیں نا، ساتھ میرا بیان پہلے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ خصوصی مقرر ہوتے ہیں، تو میں پروگرام والوں سے کہتا ہوں کہ جب میری تقریر آدھا پونا گھنٹہ ہو جائے تب سید صاحب کو لے کر آنا، ورنہ سید صاحب آ کر بیٹھ جائیں گے تو لوگ پھر مجھے نہیں سننا چاہیں گے، سید صاحب کو سننا چاہیں گے، پھر لوگوں کو لگے گا کہ میں جلدی ہٹوں تاکہ سید صاحب کو مائک ملے۔ لیکن میں نے یہ دیکھا اکثر پروگرامز میں جہاں ہم ساتھ ہوتے ہیں، میرے جانے کے 15-20 منٹ کے بعد ہی سید صاحب آ جاتے، اور پھر ان کا استقبال ہوتا، نعرے لگتے، سید صاحب بیٹھتے، پھر میں سید صاحب سے کہتا کہ بابا آپ کیوں آ گئے، اب میں کیا کروں بتائیے، اب لوگ مجھے کہاں سنیں گے؟ تو سید صاحب کہتے کہ بھائی آپ اپنا وقت جو ہے پورا وقت لیں، آپ اپنی تقریر کریں، اور لوگ سننا چاہیں نہ سننا چاہیں ان کی فکر نہ کریں، میں بھی آپ کو سننے کے لیے آ کے بیٹھا ہوں، مجھے آپ کو سننے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے میں آپ کو سننے کے لیے آ کر بیٹھا ہوں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب یہ جذبہ، یہ اخلاص سب میں پیدا ہوگا تو یقیناً سارے ساتھی جو ہیں پھر الگ الگ نہیں رہیں گے، سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر نا اتفاقی نہیں ہوگی، پھر کھینچا تانی نہیں ہوگی کہ تو نے پڑھ لیا مجھے تو موقع ملا ہی نہیں، تو نے تو 1.5 گھنٹہ بول لیا مجھے تو آدھے گھنٹے کا ٹائم ملا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ کب؟ جب ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے۔ ہم اگر تقریر کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں، تو یاد رکھیں مقصد ذات کو منوانا نہیں ہے، مقصد اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، مقصد اللہ رسول کو راضی کرنا ہے، مقصد اللہ رسول کے فرامین کو بتانا اور منوانا ہے، ذات کو منوانا نہیں ہے۔ اگر آپ کو نہ ملے 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا موقع، 10 منٹ کا موقع ملے، تو 10 منٹ پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ میرے کریم تیرا احسان کہ تو نے کم سے کم 10 منٹ اپنے حبیب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا کر دی ہے۔ 10 منٹ، یا کسی کو اگر آدھا گھنٹہ دے کر 20 منٹ کر دو تو تیور بدل جاتے ہیں، تیور، اگلی بار میں آؤں گا نہیں، اگلی بار بلانا نہیں۔ کسی محفل میں 2-3 نعت خواں ہو جائے تو ناراضگی ہو جاتی ہے، ناراضگی۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ہم نے قاری صاحب کو دیکھا، جیسا کہ
امیر سنی دعوت اسلامی نے بتایا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اجتماع میں آدھا پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، جتنا بھی وقت دیا جائے، نعت شریف پڑھنے کے بعد جب ہمارے نکلنے کا وقت ہوتا اور کچھ لوگ آ کر اصرار کرتے کہ قاری صاحب میں نے فرمائش کی تھی وہ نعت آپ نے نہیں پڑھا، قاری صاحب میں نے چٹھی دی تھی آپ نے دیکھا ہی نہیں، وہ منقبت رہ گئی، تو قاری صاحب کہتے بھائی تھوڑا سا وقت دے، میں اس کو ابھی یہیں پر وہ نعت شریف سنا دیتا ہوں، اور پھر قاری صاحب وہاں کمرے میں محفل سجا دیتے تھے، کمرے میں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مجھے کہنا پڑتا تھا کہ حضرت بس کریے اب نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، نکلنے کا، یعنی وہ خود بھی اس محبت کے ساتھ سنایا کرتے تھے، محبت کے ساتھ۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، قاری صاحب نعت شریف پڑھ رہے تھے اور میرا بیان تھا، میں جب پہنچا تو لوگ نعرہ لگانے لگے، قاری صاحب کو انٹرپٹ کر دیا، لوگوں نے روک دیا، جبکہ قاری صاحب کے ساتھ میری پہلے سے انڈرسٹینڈنگ تھی۔ وہ کیا تھی میں آپ کو بتا دوں، لوگوں نے انٹرپٹ کیا، نعرے لگانے لگے۔ پھر جب مجھے مائک ملا تو میں نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ جب میں آیا تو قاری صاحب قبلہ حضور کا ذکر کر رہے تھے اور آپ لوگوں نے ان کو روک کر میری آمد پر نعرہ لگایا، تو حضور کے ذکر سے بہتر کیا کسی انسان کا ذکر ہو سکتا ہے؟ تم حضور کا ذکر روک کر کسی آنے والے کی خوشامدید میں نعرے لگاتے ہو، تمہارا یہ عمل اچھا نہیں ہے، بلکہ حضور کی نعت خوانی ہو رہی ہو تو اس کو ہونے دو۔ ہماری کیا اوقات ہے، اگر کوئی بڑا سے بڑا عالم بھی آئے گا تو آ کر چپ چاپ بیٹھ جائے گا، اگر اس کو برا لگے تو اس کو بتا دو کہ حضور آپ کے آنے پر نعرہ نہیں لگایا گیا، برا نہ مانے، کیونکہ حضور کی نعت شریف ہو رہی تھی اس لیے نعرہ نہیں لگایا گیا۔ تو یہ ہونا چاہیے، ہونا کہیے انشاءاللہ۔